السلام علیکم۔ ایسکیپ اینڈ سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پانی کا قیدی۔ اس کے مترجم ہیں غلام جیلانی۔ ٹیونس میں واقع بیلویڈر پارک کے قریب ہی پاگل خانے کی خوبصورت عمارت واقع ہے۔ مریض گرد و پیش کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض مریضوں کو جو زیادہ پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرتے، غروب آفتاب تک پارک میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا علم ایک مریض سے پوچھنے پر ہوا جسے میں نے 2-3 مرتبہ پارک میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور بعد ازاں اس کے معالج نے دوران علاج تفریح کے اوقات میں اسے میرے حوالے کر دیا۔ اس مریض کا نام میجر گیرک تھا۔ اس نوجوان نے یہ واقعہ مجھے سنایا جو اسے پاگل خانے میں لانے کا باعث بنا۔ سن 1943 میں ان چند برطانوی فوجی افسروں میں سے ایک تھا جن کی خدمات کو فرانسیسی افواج سے منسلک کر دیا گیا تھا، اور جن کے ذمے یہ فرائض تھے کہ وہ روزانہ ریڈیو ٹیلی فون کے ذریعے ان اتحادی افواج کو اطلاعات مہیا کرتے جو مصر میں ایک بڑے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ہمارے ساتھی کامریڈ میجر لارنس گرین کو ایک بند لفافے میں ایک خاص خفیہ پیغام دے کر رخصت کیا گیا۔ اس کی منزل تفتہ کا نخلستان تھا جو شط الجرید کے قریب واقع ہے۔ ہم نے ہنسی مذاق کرتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ ہم سب پر امید تھے کہ اس کا یہ مشن خفیہ ہونے کے باوجود محفوظ ہے، لیکن ہوا یہ کہ وہ واپس نہ لوٹا۔ اس کے جانے کے بعد فرانسیسی فوج میں اکیلا ہی برطانوی فوج کی نمائندگی کر رہا تھا۔ میں اس کی گمشدگی پر حیران ہی نہیں بلکہ پر یقین تھا کہ وہ ضرور کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی ضروری نہ تھا کہ میں بھی اس قسم کے مشن پر چلتے ہوئے قربانی کا بکرا بنوں، لیکن دل ہی دل میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے بالکل ویسی مشن پر بھیجا جائے اور میں بالکل اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاید اس کی گمشدگی کا راز معلوم کر سکوں۔ لہٰذا جون کے اوائل میں جنرل ٹالیر نے مجھے ایک خفیہ پیغام لے کر جنوب میں بہت دور تفتہ جانے کا حکم دیا۔ میں نے ایک ایسے شہری تاجر کے کپڑے زیب تن کیے جو صابن اور روغنیات کا کاروبار کرتا ہو۔ میں نے ایک چھوٹا سا سوٹ کیس خوشبودار صابن کے مختلف نمونوں سے بھر لیا، جن کے نیچے مخصوص الفاظ میں مرتب خفیہ پیغام کو چھپا دیا گیا۔ تمام ضروری انتظامات کے بعد میں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سوئس میں قیام کے دوران مجھے بآسانی ایک ہوٹل کے رجسٹر سے پتہ چل گیا جس میں میجر لارنس گرین کا نام درج تھا اور وہ ایک رات وہاں ٹھہرا تھا۔ ایسی اندراج مجھے صفاقس کے ایک ہوٹل کے رجسٹر میں بھی ملے۔ توزیر میں فرانسیسی ملٹری اٹیچی سے ملاقات پر اس نے بتایا کہ 3 ہفتے قبل اس نے لارنس سے بھی مصافحہ کیا تھا۔ بالآخر تفتہ کی اکلوتی سرائے کے نابینا مالک نے مجھے بتایا کہ 2 ہفتے ہوئے آدھی رات کے وقت لارنس وہاں آیا تھا اور صبح 5 بجے نامعلوم منزل کی طرف چلا گیا۔ اس نامعلوم منزل سے میں بخوبی آگاہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا عین انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے جن راستوں سے میرا دوست گزرا تھا، میں اس کی گمشدگی کا راز معلوم کر سکوں۔ بلا شبہ ویسے ہی حالات کا مجھے پیش آنا ضروری تھا، یا پھر اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس بات کا ضرور امکان تھا کہ میں اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کر سکوں۔ دوسرے دن صبح 5 بجے میں نے صابن کے نمونوں سے نجات حاصل کرتے ہوئے اپنے سفری سوٹ کیس کو ضروری اشیاء خوردنی سے بھر لیا جن کی صحرائی سفر کے دوران ضرورت تھی۔ میں نے ان اشیاء کے نیچے خفیہ پیغام والا بند لفافہ چھپا رکھا تھا۔ اسی شام میں صحرا میں واقع چٹانوں میں پہنچ چکا تھا اور جلدی میں نے ایک ایسی غار تلاش کر لی جس میں گھس کر رات گزار سکوں۔
رات کے وقت اس غار میں مجھے صرف چاندنی نے پریشان کیا، جس کی وجہ سے میں 2-3 بار سوتے سے اٹھ بیٹھا۔ دوسری صبح میری کلائی پر بندھی گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی کہ میں اٹھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ افق مشرق پر سرخی مائل شفق بتا رہی تھی کہ تمام دن مطلع صاف رہے گا اور دور و نزدیک کہیں بھی بادلوں کا نام و نشان نہ تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ گرمی شدت سے پڑے گی۔ میں نے بغیر رکے تپتے ہوئے صحرا میں 1 بجے دوپہر تک اپنا سفر جاری رکھا اور پھر کچھ دیر سستانے کے لیے رک گیا۔ چند کھجوریں، مٹھی پر خشک انجیر، کچھ سنگترے اور شراب کا ایک گلاس میرا دوپہر کا کھانا تھا۔ نصف گھنٹے بعد میں ایک بار پھر چلچلاتی دھوپ میں سرگرم سفر تھا۔ میں 3 بجے کے بعد دوپہر میں اس مقام پر پہنچ گیا جس کے بارے میں مجھے مطلع کیا گیا تھا کہ وہ میری منزل ہوگی، لیکن میری مایوسی کی انتہا نہ تھی کیونکہ فرانسیسی افواج کا وہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ رہی برطانوی افواج تو وہ ابھی تک وہاں پہنچی نہ تھیں۔ نخلستان میں سوائے 2 خانہ بدوش چرواہوں کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے چند سگریٹ اور ایک لائٹر تحفتاً انہیں دے کر یہ معلوم کر لیا کہ لارنس افواج کے جانے کے بعد وہاں پہنچا تھا اور اسے انہوں نے رات وہاں گزارنے کی اجازت دے دی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے بھی وہیں شب گزاری کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مجھے ایک ترکیب سوجی اور میں نے دل ہی دل میں نخلستان میں دوسری صبح تک ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا، محض سستانے کے لیے نہیں بلکہ لارنس کی گمشدگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی۔ ریت کے نسبتاً بلند و بالا ٹیلوں کے عقب میں گزرتے ہوئے میں ایک چھوٹے سے باغیچے میں پہنچ گیا جو اس نخلستان میں موجود دوسرے باغیچوں سے کہیں بہتر تھا۔ باغیچوں سے میری مراد کھجوروں کے متعدد جھنڈ نہیں جنہیں صحرائی بدو پیاز اور گاجروں کی حفاظت کے لیے لگاتے، بلکہ اس باغ میں بہترین قسم کی کھجوروں کے درخت کھجوروں سے لدے پڑے تھے۔ ان درختوں کے درمیان سنگترے، لیموں اور مختلف پھلوں کے درخت تھے۔ باغ مذکور کے عین وسط میں خلاف توقع سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ صحرا کے اندر عرب کے اس علاقے میں اس عمارت کی موجودگی میرے لیے باعث حیرانی تھی۔ اس عمارت کی دیواروں پر سرخ رنگ کے پھولوں سے لدی پھندی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ پھولوں کی رنگت عمارت کی اینٹوں سے زیادہ سرخ تھی۔ عمارت خالی تھی اور اس کے ٹوٹے پھوٹے صحن میں چند ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ جو ہی میں دہلیز سے گزرا میرے سامنے سفید سیمنٹ کا بنا ہوا تالاب تھا جس میں صاف و شفاف سبز رنگ کا پانی بھرا ہوا تھا، جس کے چند چھینٹے چہرے پر گویا مسلسل 16 گھنٹے جلتے سورج کے نیچے چلنے کا انعام تھے۔ تالاب کے ایک سرے پر غوطہ لگانے والا بورڈ تھا جس پر چٹائی پڑی تھی اور جو ایک انجانے غسل کے خواہش مند کو غسل کی دعوت دے رہی تھی۔ انجانا غسل کا خواہش مند میرے سوا کون تھا؟ پلک چھپکنے کی دیر میں میرے کپڑے کرسیوں پر پڑے تھے اور میں تالاب میں غوطہ لگا چکا تھا۔ پانی اگرچہ نیم گرم تھا لیکن اس نے میرے جھلسے ہوئے جسم پر تریاک کا کام کیا۔ تیرتے ہوئے میری نظریں بدستور اپنے کپڑوں اور سوٹ کیس پر مرکوز تھیں، سوٹ کیس جس کی اہمیت سے محض میں ہی واقف تھا۔ عمارت اور نخلستان دونوں ویران تھے، گرد و نواح میں کسی متنفس کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے تالاب کی تہہ کو چھونے کی کوشش کی لیکن مجھے جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ میری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے۔ پانی اس قدر شفاف تھا کہ بورڈ سے چھلانگ لگاتے وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن چھلانگ لگانے کے بعد جب میں نے اوپر اٹھنے کی کوشش کی تو بمشکل میرے پنجے ہی تہہ سے چھو سکے اور کھارے پانی سے میرا منہ بھر گیا۔ خوش قسمتی سے میں تیر سکتا ہوں، میں نے سوچا۔ عین اسی لمحے مجھے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھلانگ لگانے کو تو میں لگا چکا تھا لیکن جلد ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہاں نہ کوئی سیڑھیاں تھیں نہ ہی کوئی اور راستہ موجود تھا جس کے ذریعے میں تالاب کی تہہ سے باہر نکل سکوں۔ تالاب کے پانی کی سطح سے اوپری کنارہ 1 گز سے زیادہ فاصلے پر واقع تھا۔ میں پانی کی سطح پر تالاب کے ارد گرد گھومتا رہا لیکن بے فائدہ۔
کناروں پر لگے ہوئے سیمنٹ پر کہیں بھی میری انگلیاں جم نہ سکی۔ میں اچھل کر بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں ایک جال میں پھنس چکا تھا۔ اس صورتحال سے میں قطعاً خوفزدہ نہیں تھا، چونکہ میں یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ 500 گز کے فاصلے پر 2 خانہ بدوش چرواہے موجود تھے، جن کو میں نے پہلے فرانسیسی، پھر برطانوی اور پھر عربی زبان میں بلند آواز میں پکارا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی میری پکار کا جواب نہ دیا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے انہیں آتے وقت مخاطب کیا تھا تو وہ اپنے اونٹوں پر کجاوے ڈال رہے تھے، جبکہ میں نے ان سے میجر لاریس کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ وہ یقیناً تفتہ کے میلے کی طرف چلے گئے ہوں گے، میں سوچ رہا تھا، یا پھر شاید وہ غروب آفتاب تک لوٹ آئیں۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی پیراکی پر ناز تھا، تب تک تو میں تیر کر وقت گزار ہی لوں گا، لہٰذا میں نے بڑی آہستگی سے تیرنا شروع کر دیا۔ اس دوران میری زیادہ تر کوشش یہ تھی کہ تالاب کی تہہ میں جانے سے بچتے ہوئے پانی کی سطح پر رہ سکوں۔ کبھی کبھار میں جگہ بدلنے کے لیے کمر کے بل تیرنا شروع کر دیتا اور کبھی سیدھا کھڑا ہو کر تیرتے ہوئے سستانے لگتا۔ اس صورت میں میری انتہائی کوشش یہ ہوتی کہ جیسے بھی ہو سکے تالاب کی تہہ سے اوپر رہ سکوں۔ وقتاً فوقتاً میں مدد کے لیے بھی پکارتا رہا، جس کی صدائے پاس کش سے مجھے یوں محسوس ہوتا کہ قرب و جوار میں ضرور کوئی نہ کوئی میری آوازوں کو سن رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر میری مدد کو نہیں آ رہا ہے۔ آخرکار دن نے رات کی شکل اختیار کر لی اور اس کے ساتھ ہی پانی کا درجہ حرارت بھی گر گیا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اگرچہ پانی کا درجہ حرارت ابھی تک قابل برداشت تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بتدریج ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بہرحال 10 بجے رات کے قریب پانی بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا اور میرے دانت بج رہے تھے۔ ستم ظریفی کی انتہا یہ تھی کہ میرے پیمانہ صبر کو اچھالنے کے لیے میرے کانوں میں کسی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ آوازیں بڑھتی گئیں، اور جب میرے ماتھے پر مچھر نے کاٹا تب محسوس کیا کہ یہ تو مچھروں کی بنبناہٹ ہے، اور پھر جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ اگر میں نے مچھروں سے بچنے کے لیے مزید ہاتھ مارے تو میں جلدی تھک جاؤں گا اور پھر اس قابل نہ رہ سکوں گا کہ میں اپنا سر پانی کی سطح سے باہر رکھ سکوں۔ میں نے نیند سے بچنے کے لیے بلند آواز سے گنتی شروع کر دی۔ 1000 تک گننے کے بعد دوبارہ گننا شروع کیا۔ تھکان سے میرے پھیپھڑے جواب دے رہے تھے۔ اب میں نے بڑی بےتابی سے تالاب کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ یہ نہ ختم ہونے والے چکر تھے۔ میں اپنے دائیں ہاتھ سے بدستور تالاب کے کناروں کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے کسی بھی معمولی سے سوراخ کی تلاش تھی جس سے میں اپنی جان بچا سکوں۔ بالآخر مجھے ایک سوراخ مل گیا جس میں میری انگلی بخوبی داخل ہو گئی۔ میرے لیے یہی بہت بڑا سہارا تھا۔ اس چھوٹے سے سوراخ کے مقابلے میں لائف جیکٹ بھی ہیج تھی، اور اب میں اس قابل تھا کہ اپنے جسم کو قدرے آرام دے سکوں۔ تھکان نے بلا شبہ مجھے مغلوب کر دیا تھا۔ یکا یک میرا منہ اور حلق تالاب کے کھارے پانی سے بھر گیا۔ میں بڑے زور سے کھانسا اور منہ اور حلق سے پانی خارج کیا۔ شاید لمحے بھر کے لیے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پانی میرے منہ میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں نے پھر تیرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں نے بلند آواز سے 5000 تک گنتی کی۔ ٹھنڈ سے بچنے کی ایک ہی ترکیب تھی، لیکن مجھ میں اسے جاری رکھنے کی ہمت نہ تھی، اگرچہ مچھر اب خنکی کی وجہ سے جا چکے تھے، یا پھر ممکن ہے اب مجھے ان کی بنبناہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی ان کے ڈنک محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر پانی کی سطح پر سستانے کے لیے کمر کے بل لیٹتے ہوئے تیرنے کی کوشش کی، لیکن تھکان کی وجہ سے دیر اس حالت کو قائم نہ رکھ سکا۔ اب بھی میں گاہے بگاہے مدد کے لیے پکارتا، لیکن بے فائدہ۔ میری پکار پر کسی نے بھی لبیک نہ کہا۔ چاند نکل چکا تھا اور گردو پیش رفتہ رفتہ چاندنی میں روشن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مشرقی افق پر زردی مائل شعاعوں کے چمکنے کے تقریباً 20 منٹ بعد میری ہمت جواب دینے لگی۔ میں نے ایک بار پھر اس سوراخ کی تلاش شروع کی جس کے سہارے تھوڑی دیر قبل میں قدرے سستا چکا تھا۔
بلا شبہ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ یکایک ایک خیال نے میری ہمت بندھائی کہ اگرچہ عمارت کے باہر پڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ عمارت میں کوئی مکین نہیں، لیکن باغ کی حالت اس کے بالکل برعکس اس بات کی چغلی کھا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور اس میں موجود پھلدار پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ تالاب کے اندر ایک پتا تک بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، حالانکہ بہت سے درخت تالاب کے قریب ہی واقع تھے۔ یقیناً کوئی تالاب پر آتا ہے اور پھل وغیرہ توڑ کر لے جاتا ہے اور سبزیاں اکٹھی کرتا ہے۔ کیوں نہ میں خدا سے دعا کروں کہ وہ شخص جلد سے جلد یہاں پہنچے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ آخر یہاں آنے والا شخص کون ہے؟ وہ میری چیخو پکار کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ آیا تو کیا کرے گا؟ مایوسی کے عالم میں انتظار کی گھڑیاں بڑھتی رہیں۔ یکے بعد دیگرے میں اس چھوٹے سوراخ میں اپنی انگلیاں پھنسا کر سستاتا رہا۔ بالآخر سورج طلوع ہوا اور اس کی کرنوں نے میرے جسم کو توانائی بخشی۔ یہی نہیں بلکہ میرا حوصلہ بھی قدرے بلند ہوا۔ پانی جو برف کی مانند سرد تھا رفتہ رفتہ گرم ہونے لگا اور میری کپ کپاہٹ ختم ہو گئی۔ سورج کی شعاعوں سے اندازہ لگاتے ہوئے میں نے جانا کہ 10 بج چکے جب مجھے باغ میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ ذہن میں موجود اپنی تدبیر کے مطابق میں نے مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ سوراخ کو چھوڑ کر میں زیادہ سے زیادہ تالاب کے اندر پیچھے ہٹ گیا اور سر جھکائے پانی کے اس قدر اندر منہ چھپا لیا کہ اب میں بمشکل سانس لے رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میں ڈوب چکا ہوں اور میری لاش پانی پر تیر رہی ہے۔ میرا قیاس صحیح تھا، کوئی شخص تالاب پر جھکے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا، سایہ اور قریب آ رہا تھا، اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے بخور دیکھ رہا ہے۔ اس کی حرکات سے کسی بھی قسم کی حیرانگی یا پریشانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحوں تک میں قطعاً یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ آنے والے کی منشا اور غرض و غائط کیا ہے، جو بدستور مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تالاب میں پانی متواتر حرکت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے اس شک کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اپنی ایک نیم وا آنکھ سے دیکھا کہ پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی تھی۔ کوئی تالاب کو خالی کر رہا تھا۔ میں گردن جھکائے بدستور یہ ظاہر کرتا رہا کہ میں ایک لاش ہوں جو پانی پر بے حس و حرکت تیر رہی ہے۔ اب پانی اس قدر اتر چکا تھا کہ میرے پاؤں تالاب کی تہہ سے چھو رہے تھے۔ میں نے بڑی آہستگی سے سہارے کو چھوڑ دیا۔ میں اب بھی گھٹنے ٹیک کر اپنے آپ کو بے جان جسم ہونے کی اداکاری کر سکتا تھا۔ جب تالاب بالکل خالی ہو گیا تو میں ایک بے جان لاش کی مانند تالاب کی تہہ پر لیٹا ہوا تھا اور میرا منہ تالاب کے نیچے کی جانب فرش پر تھا، لیکن نیمہ آنکھوں سے تالاب کے سارے فرش کو بخوبی دیکھ سکتا تھا، تاہم کوئی بھی مجھے وہاں سے نکالنے نہ آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسی کی سیڑھی نیچے اتاری جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کوئی نیچے اتر کر مجھے باہر نکالنے آ رہا ہے، لیکن اس بار میں نے غلط سوچا تھا۔ کچھ اور لمحے گزر گئے۔ میں نے دیکھا کہ پہلی سیڑھی کے بالمقابل ایک اور سیڑھی نیچے گرائی جا رہی تھی۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ میری اس ڈوب کر ہلاک ہونے کی موت کو حادثاتی موت ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تاکہ عمارت کے مالک پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ جو ہی یکایک میں نے دوسری سیڑھی کی جانب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک آدمی پیٹھ میری طرف کیے تیزی سے ننگے پاؤں سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے اسے اترتے دیکھتا رہا۔ وہ ایک معمر آدمی تھا جس کی نسبت میں کہیں مضبوط اور طاقتور تھا۔ وہ نیچے اتر کر دبے قدموں میری طرف آیا اور اپنے پاؤں سے مجھے الٹنے کی کوشش کرتے ہوئے دھکیلا، گویا وہ کسی مردہ کتے کی لاش سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتا۔ میں نے اپنی تمام طاقت جمع کرتے ہوئے اس کے دونوں ٹخنے اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر یکایک اس کی ٹانگوں کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔
خوف سے دھاڑتے ہوئے بوڑھا آدمی دھم سے تالاب کے فرش پر کمر کے بل چت گرا۔ جس دھماکے سے اس کا سر پکے فرش سے ٹکرایا، اس دھماکے کو میں تا حیات نہیں بھول سکتا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی، ایسی وحشت جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی مردے سے واسطہ پڑا ہو۔ اس کے بعد میرے ہاتھ پوری قوت کے ساتھ اس کی گردن کی طرف بڑھے اور میں نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے تڑپا اور اچھلا اور کچھ دیر کے بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں جب تالاب سے باہر نکلا ہوں تو مجھے معلوم تھا کہ ایک لاش وہاں پڑی ہے۔ بہرحال یہ لاش میری نہ تھی۔ میں شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تھکاوٹ کا یہ عالم تھا کہ میں اوپر پہنچ کر ایک کرسی پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ یہ کرسی برآمدے میں پڑی تھی۔ میری نگاہ اپنے سوٹ کیس پر پڑی جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور تمام اشیاء خوردنی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ خشک انجیر، کھجور اور شراب نے جو لطف اس وقت دیا وہ اس سے قبل زندگی میں کبھی نہیں دیا تھا۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ نیا خون میری رگوں میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میرا خفیہ پیغام والا بند لفافہ جو کا توں موجود تھا اور اس کی مہر بھی جو کی توں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ دوبارہ کپڑے پہن کر نخلستان کے درمیان پہنچ گیا۔ پہلے روز کی طرح دونوں بھوکے اونٹ سوار اسی جگہ دکھائی دیے۔ میں نے بڑے خصیلے لہجے میں ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہ میری مدد کو پہنچے، جبکہ میں بڑی مصیبت میں پھنس کر مدد کے لیے چیختا رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو ابھی تفتہ سے واپس آئے ہیں۔ وہ سچ ہی کہہ رہے تھے کیونکہ ان کے اونٹوں پر کجاوے بدستور موجود تھے اور وہ مختلف قسم کا تجارتی سامان اتار کر رکھ رہے تھے جن میں صابن اور موم بتیاں وغیرہ شامل تھی۔ ان میں سے ایک کو میں نے کچھ نقدی دیتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً تفتہ جائے اور واپسی پر فرانسیسی ملٹری پولیس کے کسی نمائندے کو اپنے ہمراہ لیتا آئے۔ کافی دیر کے بعد ایک سب لیفٹیننٹ 2 سپاہیوں کے عمارت کے قریب میرے پاس پہنچا۔ ان کے ساتھ ہی وہ خانہ بدوش بھی تھے۔ جو ہی انہوں نے بوڑھے باغبان کی لاش دیکھی، ہاتھ اٹھا کر نامعلوم عربی زبان میں بلند آواز سے کیا کہنے لگے۔ میں نے سب لیفٹیننٹ کو تمام رویداد سنا دی، جسے سن کر وہ بڑی خشک لہجے میں بولا، تمہیں ہمارے ساتھ تفتہ چل کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا۔ اور پھر گھومتے ہوئے ان خانہ بدوشوں سے کہنے لگا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ دونوں یہ سن کر سخت پریشان تھے، چونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں اب تیسری بار انہیں تفتہ جانا پڑ رہا تھا۔ تفتہ پہنچ کر میں نے تمام رویداد ایک کمانڈنٹ اور ایک کرنل کے سامنے دہرائی، جسے سن کر انہوں نے کہا کہ میں اور دونوں خانہ بدوش تاجر ان کے اور امیر علاقہ کے ہمراہ چائے بکوا پر چلے، چونکہ وہ خود یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ بقول ان کے چند نکات تشریح طلب تھے۔ اسی دن شام 5 بجے ہم بھی اس تالاب میں موجود تھے جہاں میرے ہاتھوں مرنے والے باغبان کی لاش پر لاتعداد مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ کمانڈنٹ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس شخص نے تمہارے کاغذات نہیں چرائے، جیسا کہ تم بیان کر چکے ہو۔ تمہارے خفیہ پیغام والے لفافے پر مہر بدستور موجود تھی، اور پھر تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جب تم اس حصے میں داخل ہوئے تو یہ سیڑھیاں بھی یہاں موجود نہیں تھیں، اور ان دونوں کا بیان ہے۔ اس نے خانہ بدوش تاجروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ متوفی احمد بے ضرر انسان تھا جس نے کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور سب سے بڑی قابل غور بات، متوفی کا نحیف و نزار جسم ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے شخص کو یوں گلا دبا کر ہلاک کرنا انتہائی بزدلانہ حرکت ہے۔ میں بمشکل تمام انہیں اس بات پر راضی کر سکا کہ وہ مجھے برطانوی حکومت کے حوالے کر دیں۔ مجھے ایک بار پھر تفتہ لے جایا گیا، جہاں سے 2 سپاہیوں کی نگرانی میں مجھے سویس شہر بھیجا گیا جہاں میرا کورٹ مارشل ہوا۔ اگرچہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ عمارت ایک جرمن کی ملکیت تھی جو جنگ چھڑنے پر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور متوفی اس کا 10 سالہ پرانا ملازم تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ مقتول بے گناہ تھا اور میری بیان کردہ کہانی محض ایک افسانہ ہے۔
انہوں نے مجھے سزا تو نہ دی، لیکن تیونس کے بے کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے پاگل قرار دیتے ہوئے اس پاگل خانے میں بھیج دیا۔ چونکہ بے کا اصرار تھا کہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو ایسی جرأت نہ ہو۔ اب حالات میرے لیے سازگار ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جنگ بند ہو چکی ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ شمالی افریقہ میں جرمن جاسوسوں کا انتظام بہترین اور مؤثر ہو رہا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں ایسا نہیں سمجھا گیا تھا، اور پاگل خانے کے تقریباً تمام ڈاکٹر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوں، اور ان کی رائے ہے کہ میں نے اب تک ایک بار بھی اپنے بیان کو نہیں بدلا، جبکہ 20 مرتبہ میں اپنا بیان متعدد افسران اور ڈاکٹروں کے سامنے دہرا چکا ہوں۔ امید ہے کہ چند ماہ تک مجھے یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہاں سے آزاد ہوتی تم کیا کرو گے؟ میں نے میجر گیرک سے پوچھا۔ میں اپنے ہم وطنوں میں جاؤں گا۔ 1 ماہ آرام کرنے کے بعد بصریہ سڑک میں پھر دفتہ جاؤں گا، چونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس سرخ عمارت میں پہنچ کر ادھر ادھر نخلستان میں باغ کے اندر تلاش کروں تو مجھے میرے دوست میجر لارنس گرین کی لاش مل جائے گی۔ اگر لاش نہیں تو وردی تو ضرور مل جائے گی۔ اتنا لمبا سفر اور اس قدر ہمت، اور وہ بھی ایک دوست کی نشانی تلاش کرنے کے لیے۔ بہرحال میں تمہاری ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ سمجھے نہیں، یہ اشد ضروری ہے کہ میں لوگوں پر یہ ثابت کر سکوں، یا پھر اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں کہ میں قاتل نہیں ہوں بلکہ منتقم ہوں۔ شب بخیر۔ اس نے بینچ سے اٹھتے ہوئے مجھے سیلیوٹ کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا پاگل خانے کی عمارت وائٹ ولا کی جانب چل دیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، فروری سن 1973۔ مترجم غلام جیلانی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔